شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم سامعین محترم، امید ہے آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج قرآن پاک کی ایک آیت کا ترجمہ آپ کو پڑھ کر سنواتا ہوں۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اس نے بڑی کامیابی حاصل کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیارے مسلمانوں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ صاف بتا رہے ہیں کہ جو بندہ یا جو عورت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے گا، فرما برداری کرے گا، تمام حکم مانے گا، تو اس نے جو ہے وہ بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے۔ تو اس ترجمے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، آیت کے ترجمے سے، کہ اگر ہم دین اور اسلام کے راستے پر نہیں چلیں گے تو ہم ناکام ہیں، ہم بالکل فلاپ ہو جائیں گے، ہماری دنیا بھی خراب ہوگی اور آخرت بھی خراب ہوگی۔ دنیا میں بھی کچھ نہیں ملے گا اور آخرت میں بھی رسوائی ملے گی۔ تو دوستو، اب ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی سارا دن جو ہے، جتنے بھی زندگی کے دن ہیں، ہم کس طرح گزارتے ہیں، کس طرح اپنی صبح شام ہم گزار دیتے ہیں، اور اس میں ہم کتنا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں۔ تو دوستو، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں جو ہے سب سے جو پہلا سٹیپ ہے وہ نماز کا ہے، کیونکہ حضور پاک نے اپنی وصیت میں بتایا ہے کہ اے میری امت کے لوگوں، نماز کو بالکل نہ چھوڑنا۔ تو آج نہایت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم تمام مسلمان نماز کو بھول چکے ہیں، نماز چھوڑ چکے ہیں، شیطان جو ہے ہم پر حاوی ہو چکا ہے۔ اور اسی طرح قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے جتنے حکم دیے ہیں کہ بھی جھوٹ نہ بولو، شراب نہ پیو، زنا نہ کرو، ملاوٹ نہ کرو، ماں باپ کی فرما برداری کرو، اسی طرح جتنے بھی اللہ کے حکم ہیں، سود نہ کھاؤ، یہ سارے کام تقریباً ہم مسلمان کر رہے ہیں۔ تو اسی لیے ہم خسارے میں جا رہے ہیں اور ہم جو ہے وہ بہت ہی ناکامی کی طرف جا رہے ہیں، یہ کوئی کامیابی نہیں ہے۔ دوستو، ہماری کامیابی اسی میں ہے کہ ہم کلمہ پڑھنے کے بعد نماز کو لازم پڑھنا شروع کریں اور دل میں اللہ کا خوف لائیں، دل میں اللہ کا جو ہے ہمیں ڈر ہونا چاہیے کہ ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے، جو کہ حقیقت ہے۔ اور اس کے بعد قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد ہمیں جتنے بھی قرآن پاک میں حکم ہیں اللہ تعالیٰ کے، وہ سب جو ہے ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوستو، دنیا کی زندگی عارضی ہے، آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے۔ تو اب ہم نے خود ہی فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کون سی زندگی سلیکٹ کرنی ہے، کہ ہم یعنی کہ صرف دنیا کے بارے میں سوچیں گے یا آخرت کے بارے میں بھی سوچیں گے۔ دوستو، دنیا کے تمام جو یہ مال و دولت ہے جس کے لیے دن رات ہم ایک کر دیتے ہیں، اس میں ہم نہ نماز پڑھتے ہیں نہ قرآن پڑھتے ہیں، بس دن رات پیسہ کمانے کی سوچتے ہیں۔ یہ سارا پیسہ جو ہے وہ قیامت والے دن ہمارے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا، تب ہم کیا کریں گے؟ تو دوستو، دن رات مال کو جمع کرنا، اس کو گن گن کر رکھنا اور یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اچھی چیز نہیں ہے، کیونکہ جب ہم مر جائیں گے، ہماری روح قبض ہوگی، تو ہمارا یہ تمام پیسہ جو ہم نے جمع کیا ہوگا یہ سب ضائع جائے گا۔ اس سے بہتر ہے کہ ہم جو اللہ کا حکم ہے اس کے مطابق اس کو اپنے ہاتھ ہی سے جو ہے اس میں سے اللہ کا حصہ دیتے رہیں، تاکہ قیامت والے دن ہمیں اس چیز کا جواب نہ دینا پڑے۔ تو دوستو، اپنے رشتہ داروں میں اپنے قریبی جو ہمارے رشتہ دار ہیں، سب سے پہلے ان کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے تو ان کو لازمی ان کا حصہ دیں اور ان کے بارے میں لازمی سوچیں۔ پھر اس کے بعد مسافروں کے بارے میں سوچیں، ہمسایوں کے بارے میں سوچیں، یتیموں کے بارے میں سوچیں۔ جتنا ہو سکتا ہے اپنے ہاتھ سے صدقہ جاریہ، زکوٰۃ، خیرات جو ہے وہ کر لیں، کیونکہ جب ہماری روح قبض ہو جائے گی تو ہمارے پیچھے جتنے بھی ہمارے رشتہ دار ہیں، اولاد ہے، خاندان ہے، یہ سب یہ پیسہ کھا پی جائیں گے اور ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو خدا را اس چیز پر عمل کریں، دنیا کے بارے میں کم سوچیں اور آخرت کے بارے میں زیادہ سوچیں۔ انشاءاللہ عمل کریں، بہت فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم۔